أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الرسل معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اے آدم علیہ السلام ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ پھر جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب بھی جانتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، فرشتوں نے جب بارگاہ عزتی میں عرض کی کہ بار الہ آپ دنیا میں اپنا نائب پیدا فرمانے لگے ہیں تو وہاں فساد ہوں گے، چونکہ انسان سے پہلے جنات اللہ کریم نے دنیا میں آباد فرمائے تھے، اور جو رجحان انہوں نے اختیار کیا، جو رویے انہوں نے اختیار کیے، وہ ایک ایسی مثال ہے کہ یہاں بسنے والی مخلوق اور مکلف جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، تو وہ نتیجے میں جو دنیا میں جنات نے زندگی بسر کی یا کر رہے تھے اس میں خون ریزیاں تھیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے وہ علوم عطا فرمائے جو فرشتوں کو نہیں عطا فرمائے گئے تھے۔ پھر اس موضوع پر جب مزید اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جو کچھ اللہ کریم نے انہیں تعلیم فرمایا تھا کہ آپ فرشتوں کو بیان فرمائیں، اور یہی سوال پہلے فرشتوں سے ان علوم سے متعلق ہوا تو انہوں نے عرض کی تھی کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بار الہ تو پاک ہے، تو برگزیدہ ہے، تیری شان ہے، جتنا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا اس سے زائد ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم اس سے زائد، انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک آپ جاننے والے اور حکمت والے۔ اب اس علم اور حکمت کے ساتھ کہ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ وہ علوم فرشتوں کو عطا نہیں فرمائے گئے جو علوم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے۔ فرشتہ نوری مخلوق ہے معزز سامعین کرام، اور بہت بلند مرتبہ ہے مخلوق میں اس نوری مخلوق کا، لیکن جو علوم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے، پھر نیابت عطا فرمائی اس بشریت کو، دار دنیا میں اسے بھیجا، اسے اختیار عطا فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور، کہ راہ ہدایت تمہارے سامنے ہے، تم شکر گزاری اختیار کرتے ہو یا انکار کرتے ہو۔ اس سارے حال میں جو درد اور جو محبت جس خوش بخت کو یہ نصیب ہوئی کہ اس نے اپنے اللہ کو چاہا، اس کی پسند کو پسند کیا، اس کی ناپسند کو ناپسند کرنا نصیب ہوا، یہ وہ پہلو ہیں جو عمومی نہیں اور بہت خصوصی ہے۔ پھر تخلیق انسانی میں وجود خاکی ہے، لیکن جو حیات کا سبب ہے قل الروح من امر ربی، وہ عالم امر سے اللہ کا حکم جو ہے یا جو نور ہے جسے اس سے حیات عطا فرمائے۔ خلق میں عمومی حیات تبخیری ہے، آمیزش کا نتیجہ ہے،
لیکن اسے خصوصی حیات عطا فرمائی۔ اور یہ وہ پہلو ہیں جو اللہ کریم نے ایسی مخلوق پسند فرمائی جو اس کی محبت میں تڑپے اختیار ہوتے ہوئے۔ اب فرشتے کے پاس دوسرا اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے یا کہیں تجاوز سوچ سکے۔ اب جو گزارشات اللہ کے حضور انہوں نے عرض کی، اس سے بھی مراد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ضد یا عناد نہیں ہے۔ جہاں ضد اور عناد تھی وہ جب سجدے کا حکم ہوا تو وہ سامنے آ گئی، اس میں نوری مخلوق کا حصہ نہیں ہے۔ تو وہ ایسی مخلوق ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ دست بستہ ہے۔ پھر یہاں جب یہ فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم علیہ السلام ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ جو سوال ارشاد فرمایا گیا تھا فرشتوں سے، اور انہوں نے عرض کی تھی کہ بارگاہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے، وہی جانتے ہیں جو تو نے عطا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ سارے حصے بیان فرمائے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اسماء کا ترجمہ فرماتے ہیں تو 7 بریکٹ میں خاص لکھتے ہیں کہ جو شے کا نام ہے اس کے اندر جو اثرات اللہ کریم نے رکھے ہیں، جو باریکی ظاہر سے نظر نہیں آتی، وہاں تک کے جو حصے ہیں وہ بیان فرمائے۔ چونکہ کسی شے یا کسی پتے کا پتہ کہہ دینا ایک بات ہے، اور اس پتے کی قسم کا بیان کرنا، اور جو خواص اللہ کریم نے اس پتے میں پیوستہ فرما دیے ہیں، رکھ دیے ہیں، اس کے اندر جوڑ دیے ہیں، ان تک کا بیان کرنا اس کی حقیقت سے پردہ چاک کرتا ہے۔ اگر صرف لفظ پتہ بیان کیا جائے تو یہ حقیقت تک رسائی نہیں ہے، لیکن جب اس پتے کے آغوش میں کیا کچھ ہے وہاں تک کی بات کی جائے تو پھر یہ بڑی باریکی ہے اور علم ہے۔ اور معزز سامعین کرام، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے علم سے متعلق سوال کیا تو بہت خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا، چونکہ یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے تعلیم فرمایا ان حصوں سے جن حصوں سے فرشتوں کو تعلیم نہیں فرمایا تھا۔ تو جب علم سے متعلق حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال عرض کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ جو تخلیقی طور پر نصیب ہوتا ہے، دوسرا حصہ ہے کسبی طور پر، جس کے لیے کسب کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب تخلیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرندہ ہے اسے اڑنا یا اسے دانہ دن کا چگنا، یا جو مچھلی ہے یا اس کا جو بچہ ہے تو اسے تیراکی کا آنا، اس پانی میں سے کیسے اس نے سانس لینی ہے۔ اسی طرح جانور کا بچہ ہے تو اسے معلوم ہے کہ کہاں اسے دودھ جو ہے یا جو اس کی خوراک ہے وہ میسر آئے گی۔ اب وہ نوزائیدہ ہے، بالکل ابھی پیدا ہوا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اسے جو اس کی ضرورت ہے کیسے پوری کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح انسان کا جو علم تخلیقی طور پر جو اس کی حیات کی ضرورت ہے اس سے متعلق جو امور ہیں وہ اسے تخلیقی طور پر عطا فرمائے۔ پھر دوسرا علم ہے جس کے لیے کسب کرنا پڑتا ہے، محنت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اب بڑی خوبصورت مثال آپ ہی نے ارشاد فرمائی کہ کئی مچھلیاں ایسی ہیں جو کرتب کرتی ہیں۔ اب اگر وہ کرتب کرنا تخلیقی طور پر ہوتا تو پھر ہر مچھلی میں ہوتا۔ اب اس کے ساتھ جو محنت کی گئی، جو اسے سکھلایا گیا، اس کے اندر جو اسے سیکھنے کی استعداد تھی، اس کسب کے بعد وہ اس طرح کے جو ہے کلا بازیاں لگا رہی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس سے متعلق تو علم جو ہے اسے تخلیقی طور پر عطا فرمائے۔ اب مزید جو اب وہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے یا مجاہدہ کرتا ہے، اس حصے کو کسبی کہتے ہیں۔ اب پھر مزید جب آپ اس پر بحث کریں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 2 حصے بیان فرمائے۔ اب اس کسب میں بھی آ کر 2 حصے آ گئے۔ پہلا حصہ
العلم و علمان، علم دو حصے، علم الادیان و علم الابدان۔ ادیان نارمیٹک سائنسز، جسے ہم شرعی ترجمے میں یا شریعت اسلامی میں ہم کہیں گے عقائد۔ اب عقائد ایک حصہ آپ نے بیان فرمایا اور پہلا حصہ بیان فرمایا۔ ابدان فزیکل سائنسز، کہ یہ جو روزمرہ کے معمولات ہیں، ضروریات زندگی کی جو تکمیل سے متعلق علوم ہیں، جو انسانی معاشرے اور اس معاشرے کے ٹھہراؤ کے لیے اصول و ضوابط ہیں، جو سائنس ہے، جو میڈیکل سائنس ہے، جتنے علوم فزیکل سائنسز کے ہیں اور فزیکل سائنسز کے تحت آتے ہیں، اسے بھی آپ نے علم کا حصہ قرار دیا، لیکن دوسرے درجے پر، چونکہ علم العلم علمان، علم دو حصے، پہلا حصہ جسے عقائد نارمیٹک سائنسز، دوسرا حصہ فزیکل سائنسز ادیان۔ تو معزز سامعین کرام، اسی لیے اس حدیث شریف کا حوالہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، چونکہ قدیم جو تجارتی قافلے ہیں مکہ المکرمہ اور خطہ عرب میں سمندر کا حصہ بھی ہے اور خشکی سے بھی باقی دنیا سے منسلک ہے، اور قدیم آبادی ہے، قدیم ترین جو آبادیاں ہیں ان میں یہ پہلی آبادی ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ کا بنیادی طور پر گھر جو ہے یہی خطہ ہے۔ اب جہاں سے انسان قدیم طور پر اس کی جو نسل چلی ہے، تو جہاں تک بھی گئی تو ایک رجحان وہاں رہا، تو وہاں جو بنیادی مراکز بن گئے تجارتی، اس میں دور افتادہ علاقوں سے بھی لوگ وہاں جایا کرتے تھے، اور جو نوادرات دریافت ہوتے ہیں ان سے بھی یہ چیزیں اور یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ مختلف خطے جو زمینوں کے ہیں، انسانی آبادیوں کے ہیں، ممالک کے ہیں، وہاں کی اشیاء جو خطے عرب میں نہ تھیں لیکن وہاں جو ہیں زیر زمین جو ہیں وہ دبی تھیں اور ملی ہیں۔ تو چین اس وقت بہت دور جو ہے فاصلہ سمجھا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، تو چین میں کوئی اس وقت فقہ یا حدیث نہیں پڑھائی جا رہی تھی، یا کوئی تفسیر نہیں پڑھائی جا رہی تھی، یا وہاں سے عالم پیدا نہیں ہو رہے۔ علوم ظاہر کے حوالے سے آپ نے مثال ارشاد فرمائی کہ کتنا ہی مشکل اور کٹھن ہو تو یہ جو ظاہری علم ہے اسے بھی حاصل کرو۔ پھر دوسری اس کی مثال انتہائی قریب زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے ساتھ ہے، جہاں پہلا معرکہ بدر کا پیش آیا، تو جو قیدی غزوہ بدر کے تھے انہیں جب چھوڑا گیا تو کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا، لیکن وہ ہنر رکھتے تھے، علوم ظاہری جو دنیا کے علوم ان کے پاس تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو فیصلہ فرمایا وہ یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اتنی تعداد کے بچے کو اگر کوئی یہ علم سکھاتا ہے تو یہ اس کی آزادی کا پروانہ ہوگا۔ اب جو کافر یا مشرک مقابل ہے اور تلوار اٹھا کر کھڑا ہے اور آپ کی جان کے در پہ ہے، اس نے کیا پڑھانا تھا؟ اس کے پاس کیا قرآن و حدیث کا علم تھا؟ نہیں، یہی ظاہری علوم تھے جو روزمرہ کی زندگی کی ہماری ضرورت ہے۔ تو پھر آپ نے جب فرمایا کہ یہ پڑھنا لکھنا سکھا دے تو یہ اس کی آزادی کا پروانہ ہوگا اور اسے آزاد کر دیا جائے گا، تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ علوم جو ہیں ان سے متعلق دین اسلام کی اتنی اہمیت ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر یہاں جب خاص اس موقع کی بات کریں گے معزز سامعین کرام، تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا۔ آپ نے علم لدنی لفظ سنا ہوگا، یہ موضوع سنا ہوگا۔ یہ وہ کیفیت اور حال ہے کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اب اس میں کوئی درمیان میں ذریعہ نہیں ہے، باقی تو ہر شے اللہ کی ہے،
ہر شے اس کی مرضی سے ہے، اس کی پسند سے ہے، جب تک ہے اس کا حکم ہے تو ہے، ذاتی اختیار تو کسی شے کے میں نہیں ہے، زمین و آسمان کا وہی مالک ہے۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی اور سبب کے جو علم الہامی طور پر عطا فرمایا، یہ وہ کیفیت اور حال ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان اشیاء کا نام فرشتوں کو بتایا، ارشاد فرمایا ایک دوسرا پہلو جو عظمت اللہ کریم نے اس بشر کو عطا فرمائی کہ مخلوق میں بہت بڑا مقام ہے فرشتوں کا، علوم کا بھی مالک اللہ ہے جس کو جو عطا فرما دے۔ اب فرشتے ان خاص حصوں سے ناواقف ہیں، انہیں واقفیت کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ نے سبب فرما حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اب اس بشر کی ابتدا میں ہی اللہ کریم نے اسے اپنا نائب پسند فرمایا، تو پھر باقی جتنی مخلوق ہے اس سے اس کا مقدم ہونا ضروری ہے۔ تو جو تمام مخلوق میں افضل مخلوق ہے، نوری مخلوق، اسے بھی استاد کا درجہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ انہوں نے بھی وہ تعلیم ان اشیاء سے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حاصل کی۔ اب جب استاد اور شاگرد کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ استاد اور شاگرد کا جب مقام ہے اس پر بحث آئے گی تو کیا درجے ہوں۔ اب یہ اللہ کریم نے چاہا، اس نے پسند فرمایا۔ پھر اسی پہلو میں علم جاننے کی حد تک کا ہونا، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ایک پتے سے متعلق کوئی جانتا ہے کہ ہاں جی یہ سبز ہے، یہ خشک ہو گیا، لیکن اس کی حقیقت تک کی شناسائی یہ علم کی حقیقت ہے۔ ہم بچوں کو کوئی شے پڑھاتے ہیں سائنس کے مضامین میں خاص طور پر، تو پھر اس کے ساتھ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے کہ جو تھیوریٹیکلی بچے نے پڑھا ہے، تھیوری اسے پڑھائی گئی ہے، اسے وہ سمجھ سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اسے تجربے سے گزارا جاتا ہے۔ تو وہ جو علم خبر کی حصے تک رہتا ہے اس بچے کے سینے میں علم کی صورت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک خبر ہے، وہ جانتا ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے، ایک خبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ اس پریکٹیکل سے گزرتا ہے تو وہ جو جانا ہے اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے، پھر وہ صورت خبر سے علم میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ جتنی ہم عمومی باتیں کرتے ہیں اور جس پر ہمارا یقین نہیں ہوتا، یہ خبر تک رہتی ہیں۔ اگر علم کی حقیقت تک پہنچ جائیں تو پھر بندہ اس جاننے کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جو حصہ اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بیان فرمایا جاتا ہے کتنا اہم اور لازم ہے۔ پھر اسی تصدیق بالقلب کے تحت کیفیات قلبی آتی ہیں، جہاں اقرار باللسان کے تحت تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے، اسی طرح تصدیق بالقلب کے تحت پھر یہی اصول سامنے آئے گا کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شناسائی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیا ہم مانتے ہیں؟ کیا اس جاننے کی حقیقت سے ہم آگاہ ہیں؟ اور اگر تو ہم آگاہ ہیں تو پھر جو مخلوق کی چوکھٹوں پر سجدے ہیں یہ کائے کو ہے؟ دنیا کا سبب ہونا یہ اس نے پسند فرمایا، تو اس کا اسباب تک ہی رہنا چاہیے، اسے کل کیوں ہم سمجھتے ہیں؟ تو پھر وہ جو موضوع تصدیق بالقلب کا ہے کہ جو مان رہے ہو، جو اقرار کر رہے ہو، اس کی گواہی اور شہادت تمہارا دل بھی دے تو بات مانی جائے گی۔ تو کیفیات قلبی سے جب وہ حضوری کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو محسوس کر رہا ہو تو پھر حال بدل جائے گا، چونکہ ظاہر پر بحث نہیں رہے گی، پھر باطن پر بحث چلی جائے گی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات،
اور یہ حدیث شریف جب بھی بیان کی جاتی ہے اتنی کی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک حصہ ہے، اس سے مزید ہجرت سے متعلق بیان فرمایا گیا ہے، شخصی جو محبت ہے یا تعلق ہے اس حوالے سے بیان فرمایا گیا۔ تو یہ اصول ٹھہرا ہر عمل کی بنیاد میں کہ جب اسے تولا جائے گا تو اس کا انحصار اس کی نیت پر ہوگا۔ تو جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو محرک ہے، وہ جو سوچ ہے، وہ جو نیت اور جو خواہش کی تکمیل ہے، جو اندر سے نیا خانے سے اٹھ رہی ہے، وہ کیسی ہے؟ جب نیا خانے دل میں اللہ اللہ نصیب ہو جائے، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلب مزین ہو جائے، تو پھر عمل سے بحث مزید آگے چلی جاتی ہے نیت پر، جہاں سے جو محرک ہے کسی بھی کام کے لیے۔ اب جو محرک ہے جتنا پاک صاف وہاں ہوگا، اتنی پاک اور صاف اعمال جو ہیں وہ اختیار کرنا نصیب ہوں گے، چونکہ بنیادی وہی ہیں۔ تو پھر بات آتی ہے ان علوم کے جاننے کا۔ تو معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حوالے، نبی امی، قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا، آپ کی ذات اقدس کو یہ عرض کی جاتا ہے، یہ بیان فرمایا جاتا ہے آپ سے متعلق۔ تو امی نہ جاننا، لیکن شریعت میں جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو سوائے اللہ سے کوئی اور ایسا ذریعہ نہ ہو جہاں سے آپ نے شناسائی حاصل کی۔ مخلوق میں پھر کسی کا وہ مقام نہیں ہے۔ جیسے میں دیکھو عرض کر رہا ہوں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، بہت بلند رتبہ ہے۔ پہلے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں پڑھایا، انہیں بتایا، انہیں شناسائی دی بے شمار حصوں سے متعلق۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے، یہ بلندیاں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے پسند فرمائی ہیں کہ کوئی اور سبب نہ ہو، صرف ذات باری تعالیٰ ہو جہاں سے آپ کو عطا فرمایا جائے۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور علوم سے متعلق شناسائی بنیاد ہیں، ہماری بشریت کی بنیاد ہے۔ اور اس حدیث شریف کو جب ہم دیکھتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام گارے، مٹی اور گارے جو ہے، روح اور گارے کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، جو کچھ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے یہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی اور کوئی مثال نہیں۔ آپ کی عظمت، اس موضوع پر آ کر جب ہم بحث کرتے ہیں تو یہ بڑا نازک موضوع، احتیاط برتنی چاہیے، اپنی حیثیت سے آشنا ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے، اور میں بحث یا بات کہاں کی کر رہا ہوں۔ اور یہ جگہ اور یہ مقام انتہائی نازک ہے کہ نص قرآن نادانشتہ طور پر بھی کی گئی گستاخی پر بات بڑی دور چلی جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ اچھا، اب جب اشیاء پر بحث آتی ہے تو اس پر مختلف حصے مفسرین کرام لیتے ہیں، فرشتوں کے نام کے حوالے سے لیتے ہیں، عرض یا آسمانوں یا عرش کے متعلق جو نام ہیں ان سے متعلق لیتے ہیں، مخصوص اشیاء سے متعلق لیتے ہیں۔ لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرف نشاندہی فرمائی کہ جہاں اس نے بسنا ہے وہ ہے عالم خلق۔ اب عالم امر میں کہاں تک ہے، لیکن عالم خلق کی ہر شے جو ہے اس سے متعلق اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اب مزید جب ہم دیکھتے ہیں آج کی ساری جدت کو بھی، یہی جدت ساری اشیاء کی
جو سائنٹیفک ترقی ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ ابھی تک انسان کا جو ذہن ہے، جو عقل ہے، وہ 10% تک استعمال نہیں ہوا، لیس دین 10%۔ اب کہاں تک یہ استعمال ہوتا ہے، کیا کیا ایجادات ہمارے سامنے آتی ہیں، کیا کیا نئی ٹیکنالوجی پیدا ہوتی ہے، یا واپس پتھر میں جا کر پھر کوئی ترقی کی صورت بنتی ہے۔ چونکہ تاریخ انسانی اور یہ جو زمین کے خطے ہیں یہ شہادت دیتے ہیں۔ پھر قرآن کریم بیان فرماتا ہے جو اقوام عالم کے حالات ہیں ان سب کو دیکھیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ترقی و تنزلی کا سفر انسانی حیات کا حصہ رہا ہے۔ آج جس وقت میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں معزز سامعین کرام، اس میں بھی بے شمار جدت ہے، اور ایسی جدت ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم اپنی عمر میں اپنی بچپن کی زندگی اور آج کے حالات کو جو دیکھتے ہیں تو جس طرح اور جتنا جلد سفر آج ممکن ہے اتنا اس وقت ممکن نہیں تھا۔ جتنا جلد آج رابطہ ممکن ہے اور جتنے رابطے کے انداز ہیں یہ سارے سوچے نہیں جا سکتے۔ تو بے شمار ایجادات آ رہی ہیں، لیکن اس سارے میں بھی یہی ایجادات کا شعبہ ہی یہی کہتا ہے کہ ابھی ہم نے 10% تک دماغ استعمال نہیں کیا۔ اب یہ سارے وہ علوم ہیں جہاں سارے کے سارے حصے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہو رہی ہے، چونکہ یہ ساری جو بشریت ہے یہ آپ کی نسب ہے، آپ نسب سے ہے، آپ کی اولاد میں سے ہے، تو بطور توارث اور جو استعداد یا جینیٹیکلی علوم اس میں آ رہے ہیں ان کی بنیاد ہے اس دن جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے علوم عطا فرمائے تھے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، پھر جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں۔ پہلے حصے میں جہاں حکمت سے متعلق آیا کریمہ ارشاد فرماتی ہے، یہاں یہ بات کہ فرشتے کو نہ بتانا اور بشر کو بتانا، اس بتانے سے اور باریک جو شے ہے وہ تخلیق ہے کہ فرشتے کی تخلیق اللہ کریم نے کس مقصد سے فرمائی، کیسے پسند فرمائی، اور اس بشر کو کس لیے کس مقصد کو پسند فرمایا۔ یہ بڑی باریک بات ہے اور حکمت بھری بات ہے۔ یہاں جہاں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم مکلف ہیں، ہمارے ساتھ عوارضاتی منسلک ہیں، عوارضات زندگی، یہ جو روز مرہ کے معاملات ہیں، ہمیں بھوک پیاس ہے، پسند ناپسند ہے، گرمی سردی ہے، صحت بیماری ہے، یہ سارے عوارضات ہیں جو زندگی کے ہمارے ساتھ منسلک ہیں۔ اس میں سے ہم نے گزرنا ہے، اور یہ ایک پیچ و خم کا بڑا راستہ ہے جس سے ہم نے گزرتے ہوئے چلنا ہے۔ لیکن جو تخلیقی طور پر اللہ کریم نے ہمیں ایک وہ حصہ جو تخلیقی طور پر عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اس سارے میں سے گزرتے اور اس سارے میں رہتے ہوئے ہم حق پہچان بھی سکتے ہیں، حق مان بھی سکتے ہیں، اور حق پر عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پیچ و خم ہمیں اندھیرے میں ڈبو رہا ہے، نہیں، یہ پیچ و خم ہمیں وہ حکمت اس سارے کے ہوتے ہوئے ایک مخلوق اپنے پروردگار عالم کی محبت میں تڑپ رکھتی ہو، یہ ایسی حکمت ہے۔ کتنی اور پوشیدہ باتیں ہوں گی جو اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ تو جب یہ حصے تعلیم فرمائے تو یہ ساری باتیں حکمت بھری ہیں، تحت آئیں گی، تو ان کا مقام وہ تھا جتنا انہیں عطا فرمایا۔ اس سے متعلق پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ان سے فرشتوں نے استفادہ کیا۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔
تو فرمایا قال لم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرمایا میں نے تمہیں فرمایا نہیں تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں۔ پھر اس غیب پر جب بات آئے گی تو معزز سامعین کرام، واحد ذات ہے اللہ کی، جیسے ارشاد فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں اللہ کریم جانتے ہیں، اس کا علم حضوری ہے۔ ہمارے سامنے وقت کی، استطاعت کی، حالات کی بے شمار چیزیں جو ہیں آ سکتی ہیں سامنے اور بیان کیا جا سکتا ہے۔ وقت کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ساتھ جو گزر گئی تو گزر گئی، ہم نے اس میں کیا کیا، کیا سوچا، پلٹ کر وہ موقع نہیں ہے، وہ ساتھ کے ساتھ وہ اختیار بھی گزر گیا، یعنی ماضی۔ پھر حال، جہاں میں اور آپ روبرو ہیں، محو گفتگو ہیں، اور اگلا حصہ ہے مستقبل کا، جو ہو رہا ہے اس میں جو حال ہے، اس میں کتنی استطاعت ہے اور میں استعمال کر رہا ہوں، اور اس استعمال کے پیچھے جو محرک نیت وہ کیا ہے، بے شمار پہلو۔ پھر بات آئے گی مستقبل کی، اور جب بات مستقبل کی معزز سامعین کرام آئے گی تو میں نے ماضی سے کیا کیا، کیسے نتائج پائے، آج حال میں کیسے ہوں، اس کو لے کر پھر میں اپنے جو مستقبل ہے اس سے متعلق سوچوں گا، ایک پلان کروں گا، کوشش کروں گا کہ وہ چیزیں نہ دہراؤں جو مجھے نقصان دے رہی ہیں، یا جو میں نے غلط کیا بہتر کروں۔ لیکن وقت تقسیم ہو، اللہ کریم کے روبرو تو ہر شے حاضر ہے، ہر لمحہ حاضر ہے، یہ ہماری تقسیم ہے، ہمارے لیے ہم مخلوق۔ تو جب بات غیب کی آئے گی تو واحد ذات ہے اللہ کی جو خالق ہے، باقی ہر شے مخلوق ہے، بھلے وہ کوئی کیفیت ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی حال ہی کیوں نہ ہو، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو سائے بھی اس کے حضور سر بسجود ہوتے، چونکہ ہمارے نزدیک سائے کی جو ہے حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمارے وجود سے سایہ جو پیدا ہو رہا ہے چھاؤں کی صورت میں، اس کے حضور وہ بھی مخلوق ہے، چونکہ جب کلی طور پر دیکھیں گے تو واحد ذات اللہ کی باقی ساری مخلوق ہے۔ کس کا کیا مقام ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، کون کب سے ہے، کون کب تک رہے گا، یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن فرمایا آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نہیں جانتے تھے، فرشتے نہیں جانتے تھے جو حصہ موضوع ہے اس سے متعلق۔ اللہ کریم نے غیب سے متعلق اطلاع عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام، اور فرشتے جس کو نہیں جانتے تھے ان کے لیے وہ بھی غیب تھا۔ ان کے غیب کا سبب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو بات سمجھ جاتی ہے کہ جب مخلوق میں علم عطا ہوگا تو وہ اطلاع علی الغیب ہوگی۔ غیب وہ جو کوئی نہیں جانتا، چونکہ رب کائنات نے جہاں ارشاد فرمایا انی اعلم غیب السماوات، غیب جو زمین و آسمان میں وہ اللہ جانتے ہیں، وہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے غیب نہیں ہے، یہ مخلوق کے لیے۔ جب بات مخلوق اور خالق کی آئے گی تو ایک ذات خالق کی ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ پھر اس مخلوق میں کیا کیا مقامات ہیں، کیا کیا منازل ہیں، کیسی کیسی بلندیاں ہیں، ایک ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ایسی پسند فرمائی۔ اس ایک ذات کو نہ صرف مجسم رحمت بنایا بلکہ مخلوق پر رحمت کا سبب بنا دیا۔ تو بات جب جاننے کی آئے گی تو یہ
صفت ہے ذات باری تعالیٰ کی، اطلاع علی الغیب۔ پھر یہ بات کہاں تک دیا، کتنا دیا، وہ بہتر جانتا ہے۔ اور جن ہستیوں سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، ہمارا وہ مقام نہیں ہے۔ ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنی ہے جو ہمیں فرمایا گیا، کیا جو حصے ایمان سے متعلق ہیں، جو بنیادی حصے ہمیں شرائط عطا فرمائی گئی ہیں، اور اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا، ہمیں امت کا شرف نصیب ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو حصے ہمیں عطا فرمائے گا، میں اس کی شناسائی میں، اس کے اقرار میں، اس کے عمل میں کہاں کھڑا ہوں، کس راہ کا میں نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ رب کائنات نے فرشتوں کو بیان فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں۔ اب زمین و آسمان سے مزید باریک ایک جگہ ہے، معزز سامعین کرام، فرمایا وَعَالَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یہ تو اس سے ظاہر کیے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، اس کے اندر، اس کی گہرائیوں میں کیا کچھ پنہاں ہے، اور جو موضوع ہے جس سے مخاطب کیا جا رہا ہے وہ کچھ ظاہر کر رہا ہے، اس سے ہٹ کر بھی ایک شے ہے، اس مخاطب کے نہاں خانہ میں کیا ہے، جس سے اس کی زبان بھی ناواقف ہے، جس سے الفاظ یا آواز ادا ہو رہے ہیں وہ اس سے بھی ناواقف ہیں۔ اسی بات کو جب میں اپنے پر لوں، اسی بات کو جب آپ اپنے پر لیں، تو لوگ کیا کہیں گے، بہت بڑا عالم ہے، لوگ کہیں گے بہت بڑا پادشاہ ہے، لوگ کہیں گے بہت عبادت گزار ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا پیر صاحب ہے، دنیا کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن رب کائنات اس حصے کو فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو معزز سامعین کرام، وہ خالق ہے، اس نیا خانہ دل میں جسے اس نے پیدا فرمایا، اس کی دسترس سے وہ باہر نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جانتا ہے اس نیا خانے میں کیا ہے، وہاں سے کیا بات ہے۔ پھر جب معزز سامعین کرام اس پوشیدہ حصے پر بحث کرو گے، اب یہ آیہ کریمہ جو ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ اس آیہ کریمہ کو شعبہ تصوف سے متعلق بیان فرمایا گیا ہو، لیکن جب آیہ کریمہ پر آپ بحث کرتے جائیں گے اور باریکی میں چلتے جائیں گے تو آیات کریمہ آپ کو کیفیت قلبی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور مجھے بتائیں کہ اسی بیان میں یہ دوسرا حصہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تو چھپانے کی جگہ کیا ہے، مقام کون سا ہے، وہاں جو چھپا کر کیا جاتا ہے وہ عمل کیا ہوتا ہے، اور اس چھپے ہوئے حصے میں صالح حصے کیا ہیں۔ تو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا تو کوئی شے دین ہے اور یا بے دینی ہے، بین کچھ نہیں ہے۔ علوم ظاہر کے ساتھ کیفیات باطنی پر جب بات آئے گی، یہی بات آئے گی، یا تو دین ہے یا تو بے دینی۔ دین ہے تو چھوڑا نہیں جا سکتا، بے دینی ہے تو پھر اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم یہ باریکیاں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ زندگی کے لمحات جو ہم ضائع کر چکے یا جس بے دردی سے ضائع کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی معافی عطا فرمائے، ہوش اور سلامتی کی ساعتیں نصیب ہوں جو ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے مزین ہوں، وہ کیفیات اور وہ حال نصیب ہو جس میں اپنے اللہ کی محبت کی تڑپ مجزن ہو۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔